دلن جو دھڑکن محبوب عوام سرمایہ اہل حدیث فخر اہل حدیث علامہ محمد ابراہیم بھٹی حافظہ اللہ یہ کو اچھی کرے تمہاں دے سامو انہیں محفل کے چار چند لگائیں ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ ان مصروف دنوں کے اندر اس دیہات میں اتنا بڑا اجتماع یقیناً اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بعد ہمارے دوست ہمارے دیرینہ ساتھی محترم بھائی غلام مصطفیٰ کیریو اور ان کی ٹیم کی یہ محنت ہے، یہ کاوش ہے اور ساتھیوں کا یہ اخلاص ہے کہ ہر مصروفیت چھوڑ کر اس دینی محفل کے لیے وہ تشریف لائے۔ مجھ سے پہلے علماء کرام نے بڑی علمی فکری خطابات فرمائے ہیں اور میرے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ میں مختصر وقت میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا، تھوڑا سا غور کرنا ہے۔ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں سے ریشمی جبے آئے۔ جبے جانتے ہیں نا، لمبے قمیص ہوتے نا جی، ریشمی جبے کہیں سے نبی علیہ السلام کے پاس آئے۔ آپ نے ایک شخص کو بلایا اور فرمایا کہ یہ جبہ لے کر نا جاؤ اور عمر بن خطاب کو دے دو رضی اللہ عنہ، اور یہ جبہ جو ہے نا یہ اسامہ بن زید کو جا کے دے دو۔ بات سمجھ آ رہی؟ جبے ریشمی تھے، ریشم کے، یہ عمر کو دے دو رضی اللہ عنہ، یہ اسامہ کو دے دو رضی اللہ عنہ۔ وہ شخص گیا، اس نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ جبہ دیا کہ یہ نبی علیہ السلام نے دیا ہے۔ سیدنا عمر پریشان ہو گئے کہ نبی علیہ السلام نے میرے پاس یہ جبہ کیوں بھجوایا؟ پتہ ہے کیوں پریشان ہو گئے؟ اس کی وجہ یہ ہے، ایک دن
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ میں سونا لیا تھا، سونا، اور دوسرے ہاتھ میں ریشم لیا تھا۔ ایک ہاتھ میں سونا اور ایک ہاتھ میں ریشم، اور فرمایا تھا ہذان حرام علی ذکور امتی، او میرے صحابہ، اللہ نے یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پر حرام کی ہیں۔ میری امت کے مردوں پر سونا بھی حرام ہے، ریشم بھی حرام ہے۔ کوئی مسلمان مرد نہ سونا استعمال کر سکتا ہے اور نہ ریشم، یہ دونوں حرام ہیں۔ میری امت کے مردوں پر یہ دونوں حرام ہیں۔ اب یہ نبی علیہ السلام کی حدیث تھی۔ سیدنا عمر پریشان ہو گئے کہ جب نبی علیہ السلام نے فرما دیا ہے کہ یہ سونا اور ریشم میری امت کے مردوں پر حرام ہے، تو پھر نبی علیہ السلام نے میرے پاس کیوں بھجوایا؟ جبہ ہاتھ میں لیا، پہنا نہیں، ہاتھ میں لیا اور نبی علیہ السلام کے پاس آ رہے ہیں۔ معلوم کرنے کے لیے کہ ایک چیز جو میرے اوپر حرام ہے آپ نے میرے پاس بھجوائی ہے، یہ مجھے سمجھائیں۔ آ رہے ہیں۔ دوسرا جبہ کن کو ملا؟ اسامہ بن زید کو رضی اللہ۔ جب جبہ ان کو ملا تو وہ سمجھنے لگے کہ یقیناً اس میں کوئی گنجائش کا پہلو ہوگا، تبھی تو نبی علیہ السلام نے بھیجا ہے میرے پاس۔ لگتا ہے کہ کوئی گنجائش ہوگی، اگر گنجائش نہ ہوتی تو نبی علیہ السلام میرے پاس نہ بھیجتے۔ اسامہ نے وہ جبہ پہنا اور پہن کر نبی علیہ السلام کو دکھلانے کے لیے آ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جو دیا ہے پہن کر اللہ کے نبی کو دکھلاؤں کہ یہ کیسا لگتا ہے۔ اب ایک جبہ ہاتھ میں لے کر آ رہے ہیں، دوسرا پہن کر آ رہے ہیں۔ آپ غور کرنا، جو میں کہنا چاہتا ہوں نا میں آخر میں بتاؤں گا اور آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ دونوں جب نبی علیہ السلام کے سامنے آئے تو ایک دم نبی علیہ السلام نے اسامہ سے فرمایا، اسامہ یہ جبہ میں نے آپ کے پاس اس لیے بھیجا تھا کہ آپ پہنے، میری امت کے مردوں پر حرام نہیں ہے، تو اس کے ٹکڑے کرتا اور ٹکڑے کر کے گھر کی عورتوں کو دیتا، ان کے دوپٹے بنتے، ان کے کام آتا، عورتوں پر تو حرام نہیں تھا۔ عمر بھی سمجھ گئے کہ اسامہ کو بھی غلطی لگی ہے، مجھے بھی غلطی لگی ہے، اسامہ کو بھی غلطی لگی ہے اور مجھے بھی سمجھنے میں غلطی لگی۔ نبی علیہ السلام کا مقصد کچھ اور تھا، ہم کچھ اور سمجھے۔ حضرات، یہاں سے ایک نقطہ معلوم ہوا اور وہ یہ ہے کہ اس امت میں صحابہ کرام سے لے کر آج تک اور آج کے بعد قیامت تک کوئی شخص ایسا نہ پیدا ہوا ہے نہ پیدا ہوگا جو معصوم عن الخطا ہو، یا جس کا فیصلہ، جس کی سوچ، جس کی فکر، جس کا فتویٰ حرف آخر ہو، یہ کسی کو حق حاصل نہیں ہے۔
آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اب دیکھیں، میں نے آپ کو مثال دی عمر بن خطاب کی رضی اللہ عنہ۔ سمجھنے میں غلطی لگی کہ نہ لگی؟ اس عظیم ہستی کی ایک اور مثال دوں اور بات کو آگے چلاتے ہیں انشاءاللہ۔ امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں دفتر میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے ساتھ ایک جلیل القدر تابعی، صحابی نہ تابعی، وہ بھی بیٹھے تھے۔ ان کا نام ہے کعب بن سور۔ اتنے میں ایک عورت آئی۔ امیر عمر کا دفتر ہے، عورتیں آتی ہیں، مرد آتے ہیں، اپنے مسائل لے کر آتے ہیں۔ عورت آئی، امیر عمر کے سامنے بیٹھی، غور سے سننا بات کو۔ امیر عمر کے سامنے بیٹھی اور کیا کہتی ہے؟ یا امیر المومنین ما رأیت رجلا قط افضل من زوجی۔ کہتی ہے اے امیر المومنین رضی اللہ عنہ، میں نے آج تک اپنے خامن سے زیادہ تقوی والا، پرہیزگار، متقی انسان دیکھا ہی نہیں۔ فَإِنَّهُ يَبِيتُ لَيْلَهُ قَائِمًا، میرا خامن تو وہ ہے جس کی پوری راتیں قیام میں گزر جاتی ہیں۔ وَيَذِلُّ نَهَارَهُ صَائِمًا، اور میرا خامن تو وہ ہے جس کی زندگی کے پورے دن روزوں میں گزر جاتے ہیں۔ اس نے اپنے خامن کی جب یہ تعریف کی، تقوی بیان کیا، عبادت بیان کی، امیر عمر نے سن کر کیا کہا؟ فاستغفر لها واثنى عليها۔ امیر عمر نے اس عورت کی خوب تعریف کی۔ اس عورت کی کیوں تعریف کی؟ کیونکہ عام طور پر دفتر میں عورتیں آتی تھیں اپنے خامدوں کا گلہ لے کر، اپنے خامدوں کی شکایتیں لے کر آتی تھی۔ میرا خامد یہ، میرا خامد ایسا۔ یہ تو آج ایسی عورت آئی ہے جو اپنے خامد کی دینداری بیان کر رہی ہے، پرہیزگاری بیان کر رہی ہے، تقوی بیان کر رہی ہے۔ امیر عمر تعریف کرنے لگ گئے خوب اس عورت کی۔ عورت سنتی رہی، آخر کار نہ اٹھ کر چلی گئی۔ سننا، جب عورت اٹھ کر چلی گئی، ساتھ جو بزرگ بیٹھے تھے نا، کعب بن سور، وہ کہنے لگے یا امیر المومنین لقد شکت زوجہا اشد الشکایہ۔ امیر المومنین، یہ عورت اپنے خامند کے خلاف مقدمہ لے کر آئی تھی، آپ سمجھ ہی نہیں سکے۔ یہ تو اپنے خامند کے خلاف بڑا خطرناک مقدمہ لے کر آئی تھی، آپ تعریفوں میں لگ گئے۔ وہ شرمندہ ہو کر بیچاری چلی گئی، آپ سمجھ نہیں سکے اس کا مقدمہ۔ فقال اوذاک، امیر المومنین نے کہا اچھا مقدمہ لے کر آئی تھی؟ جی ہاں۔ ردو علی المرأة، فرمایا عورت کو دوبارہ میرے پاس لے کر آؤ۔ عورت آ گئی دوبارہ۔ امیر المومنین نے فرمایا یہ بزرگ بیٹھا ہے، یہ کہتا ہے تو اپنے خامد کے خلاف مقدمہ لے کر آئی تھی، بات کہاں تک صحیح ہے؟ اس نے کہا یہ صحیح کہہ رہا ہے۔ انی امرات شابۃ، امیر المومنین میں نوجوان عورت ہوں، میں نوجوان عورت ہوں۔ وَإِنِّي لَابْتَغِي كَمَا تَبْتَغِي النِّسَاء، جو عورتیں جذبات رکھتی ہیں میں بھی جذبات رکھتی ہوں۔
یہ میرا خامد مولوی ساری رات نمازیں پڑھتا ہے، دن کو روزے رکھتا ہے، میرے جذبات کہاں جائیں گے؟ اوہو، اس کو میری کوئی فکر نہیں ہے۔ میں آپ کے پاس مقدمہ لے کر آئی، آپ تعریف میں لگ گئے، میں اٹھ کے چلی گئی، یہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ سیدنا عمر نے اس کے خامد کو بلایا، وہ آ گیا۔ سیدنا عمر نے کعب بن سوا سے کہا، کیا فرمایا؟ فرمایا ان دونوں کی گفتگو سن اور فیصلہ دے۔ اس نے کہا امیر المومنین آپ کی موجودگی میں میں ان کا مقدمہ سنوں اور فیصلہ دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سیدنا عمر نے کیا فرمایا؟ فَإِنَّكَ قَدْ فَهِمْتَ مِنْ أَمْرِهِمَا مَا لَمْ أَفْهَمْ۔ کعب بات یہ اس کا مسئلہ جو تو نے سمجھا میں نہ سمجھ سکا۔ حضرات اب یہاں سے میری گفتگو شروع ہو رہی ہے۔ میں نے کہا تھا وقت تھوڑا لوں گا، لیکن تھوڑے کا معنی یہ نہیں ہے جو آپ نے سمجھا ہے۔ ہاں حضرات مثالیں بے انتہا دے سکتا ہوں۔ میں نے مثال دی ہے عظیم ہستی کی، عظیم ہستی عمر بن خطاب کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میرے پیغمبر نے فرمایا لَقَدْ كَانَ فِي مَا قَبْلَكُم مِّنَ الْأُمَمِ مُحَدَّثُونَ فَإِنْ كَانَ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ لَكَانَ عُمَرٌ۔ فرمایا تھا میرے پیغمبر نے، اور لوگوں سابقہ انبیاء کی امتوں میں محدثون ہوا کرتے تھے۔ کون ہوا کرتے تھے؟ محدثون۔ یہ محدثون محدث کی جمع ہے، محدث کی جمع نہیں ہے۔ اور محدث بولتے ہیں اس شخص کو جس کے پاس وحی نہ آتی ہو، جو نبی نہ ہو، لیکن وقت کے نبی کو ایسے مشورے دے جن مشوروں کو اللہ دین بنا کر بھیج دے۔ فرمایا سابقہ انبیاء میں محدثون ہوتے تھے۔ کون فرما رہے ہیں؟ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا لوگوں اگر میری امت میں کسی محدث کو دیکھنا ہو، عمر کو دیکھ لو۔ اللہ، میرا عمر زمین پہ بیٹھ کر پیغمبر کو مشورے دیتا ہے، اللہ دین بنا کر بھیج دیتا ہے۔ میرے پیغمبر کے سامنے عمر بیٹھے ہوئے ہیں، عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر آدمی اندر آ جاتا ہے، کچھ اصول بن جائیں آنے کے، گھر میں بٹھانے کے، کون آ سکتا ہے کون نہیں آ سکتا، کچھ اصول ہونے چاہیے۔ ہر آدمی آ جاتا ہے۔ اوہ مشورہ دیا، اللہ نے قرآن نازل کر دیا، پردے کا حکم نازل کر دیا، یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے میرے پیغمبر، عمر نے مشورہ دیا، مجھے پسند آ گیا، آپ اپنی امت کو پردے کا حکم دیتے ہیں۔ میرے عمر پیغمبر کے سامنے بیٹھے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بیت اللہ کا شرق، غرب، شمال، جنوب دیکھا ہے۔ میں نے ایک جگہ دیکھی ہے، اس جگہ پہ اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھیں تو دونوں کعبے سامنے آ جاتے ہیں، بیت اللہ بھی بیت المقدس بھی ایک جگہ ہے، ایک جگہ ہے۔ اگر وہی کھڑے ہو کر اگر آپ نماز پڑھیں گے تو دونوں قبلے آپ کے سامنے ہوں گے۔ عمر کون سی جگہ ہے؟ عرض کرتے ہیں مقام ابراہیم، مقام ابراہیم، دونوں کعبے سامنے آتے ہیں۔ اوہ مشورہ دے کر فارغ ہوئے، اللہ نے قرآن نازل کر دیا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مُصَلَّى۔ یہ محدث ہیں، کون ہیں؟ اتنی بڑی شان، اتنا بڑا مقام، اس کے باوجود سننے میں بھی سمجھنے بھی غلطی بتاؤ غلطی لگ سکتی ہے،
غلطی سے پاک، قول میں، فعل میں، رائے میں، حکم میں، فیصلے میں اگر کوئی ہستی ہے تو کائنات کے امام محمد رسول اللہ، معصوم عن الخطا بھی اللہ کے نبی، ہر آپ کی بات حرف آخر بھی آپ کی ہے، آپ کے بعد قیامت تک نہ کوئی معصوم ہے نہ کسی کی بات حرف آخر ہے۔ حضرات یہ ہے بنیادی عقیدہ، آپ صحابہ کا احترام کریں، ان کی عظمت کو سمجھیں، تابعین، تبع تابعین، محدثین، فقہاء، ائمہ دین، اولیاء دین، ان کی شان ہے، ان کا مقام ہے، ان کی عظمت ہے، سب کچھ ہے، لیکن ان میں سے کوئی ایسا نہیں جو معصوم ہو یا جس کی بعد حرف آخر ہو۔ جب تک امت کا یہ عقیدہ رہا کہ سب کا احترام کرنا ہے، سب کی عزت کرنی ہے، لیکن کسی کو معصوم نہیں سمجھنا، کسی کی بات کو حرف آخر نہیں سمجھنا، اس وقت تک مسلمانوں کا پلیٹ فارم ایک تھا، مسلمانوں کی سوچ ایک تھی، مسلمانوں کی فکر ایک تھی، مسلمانوں کی دعوت ایک تھی، مسلمانوں کا پیغام ایک تھا۔ ایک وقت آیا محبت میں غلب ہو گیا، ایک وقت آیا محبت میں غلب ہو گیا، عقیدت میں غلب ہو گیا، تعلق میں غلب ہو گیا، اور حتیٰ کہ امت نے اس امت کی عظیم ہستیوں میں سے کچھ ہستیوں کا انتخاب کر لیا۔ کسی نے کہا میرے لیے یہ ہستی ہے، ان کی ہر بات میرے لیے دین ہے، حرف آخر ہے، لوہے پہ لکیر ہے، یہاں سے آواز آئی ہمارے لیے فلاں ہستی، ان کی بات لوہے پہ لکیر، دین، امت تقسیم ہو گئی، امت تقسیم ہو گئی، اور ایک دوسرے کے فریق بن گئے، ایک دوسرے کے فریق بن گئے۔ درمیان میں بحیثیت جج کے، جو جج ہوتا ہے وہ فریق نہیں ہوتا، جج فریق نہیں ہوتا، نہ مدعی ہوتا ہے نہ مدعا علیہ ہوتا ہے۔ ججوں نے کوشش کی سمجھانے کی، لیکن نہیں، ایسی دماغ میں بات بیٹھ گئی کہ فلاں کی بات حرف آخر، اب کچھ بھی بتا دیا، دکھلا دیا، ماننے کے لیے تیار نہیں کوئی۔ میں ایک دو مثالیں دوں گا اور آگے چلوں گا۔ شافیوں کو مغالطہ لگا، شافیوں کو مغالطہ لگا۔ آپ فقہ شافیوں کی ساری کتابیں پڑھ کے دیکھیں، ساری، سب میں یہی بات ملے گی۔ شافیوں کو مغالطہ لگا، کیا لگا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ہاتھ لگائے، اپنی بیوی کو ہاتھ لگائے، خالی ہاتھ لگائے، اس پر غسل فرض ہو جاتا ہے، خالی اپنی بیوی کو ہاتھ لگائے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ حنفیوں نے کہا کہ غسل فرض نہیں ہوتا، غسل فرض نہیں ہوتا، ہاتھ لگانے سے غسل فرض نہیں ہوتا۔ شافعیوں نے کہا غسل فرض ہو جاتا ہے، حنفیوں نے کہا غسل فرض نہیں ہوتا۔ ججوں نے کہا، ججوں نے، اور سنیے آج واضح کہوں گا، حنفی فریق ہیں، شافی فریق ہیں، حنبلی فریق ہیں، مالکی فریق ہیں۔ زمین کی پوچھ پر اگر کوئی جج ہیں تو اہل حدیث ہے، یہ فریق نہیں ہے۔ ان کو خام خواہ فریق بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آج میں بتاؤں گا اور آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ اہل حدیثوں نے بحیثیت جج کے کہا، او شافعیو، اس مسئلے میں تمہیں مغالطہ لگا ہے،
تمہیں مغالطہ لگا ہے، ہاتھ لگانے سے غسل فرض نہیں ہوتا، یہ حنبلی جو کہہ رہے ہیں، مالکی جو حنفی جو کہہ رہے ہیں، یہ صحیح کہہ رہے ہیں، حنفی کہہ رہے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں، اور ججوں نے دلیل دی، اور یہاں یہ بات بھی واضح ہوئی، جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ اہل حدیثوں کو حنفیوں سے بغض ہے، عداوت ہے، نفرت ہے، اگر نفرت ہوتی تو یہ فیصلہ دیتے؟ یہ فیصلہ جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، ججوں نے کہا، اور بخاری کی حدیث ہے، نسائی کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام رات کو تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، سامنے سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا لیٹی ہوئی ہیں، جب نبی علیہ السلام سجدے کے لیے جانے لگے، اپنے ہاتھ سے سید عائشہ کو ہٹایا، اپنے ہاتھ سے سید عائشہ کو ہٹایا۔ اگر ہاتھ لگانے سے غسل فرض ہوتا تو یہاں میرے پیغمبر پر نہ غسل فرض ہوا، نہ وضو ٹوٹا، نہ نماز ٹوٹی۔ شافیو اس مسئلے میں تمہیں غلطی لگی ہے، یہ حنفی صحیح کہہ رہے ہیں۔ جج جو ہیں، دیکھیں ججوں نے حنفیوں کی تائید کی، کیوں تائید کی؟ ان کا مسئلہ حدیث کے مطابق تھا۔ جج متعصب نہیں ہوتا، فریق نہیں ہوتا، لیکن سنیے، آج 1400 سال ہو گئے، آج تک شافعی اپنی بات پر اٹے ہوئے ہیں، دلیل نہیں ہے، اٹے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ امام شافعی نے جو کچھ کہہ دیا ہمارے لیے لوہے پہ لگی، نقصان ہوا نا۔ اللہ کے نبی کے بعد اگر کسی نے ہستی کو حرف آخر سمجھا، ان کے قول کو، فعل کو نقصان ہو گیا۔ آج آپ شافعیوں کو قرآن دکھلائیں، حدیثیں دکھلائیں، کہتے ہیں نہیں، ہمارے لیے امام شافعی کی بات کافی ہے۔ ججوں نے کہا اس مسئلے میں غلطی لگی، اس مسئلے میں حنفی صحیح کہہ رہے ہیں، مان جاؤ، ماننے کے لیے تیار نہیں۔ آئیے ایک اور مثال دے دوں اور پھر بات کو آگے چلاتے ہیں۔ حنفیوں نے کہا، اور یہ حنفیوں کی ہر کتاب میں، ہدایہ سے لے کر فقہ کی کوئی بھی کتاب اٹھا لے، اس میں یہ مسئلہ ہے۔ حنفیوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص نابینا ہے، کوئی شخص نابینا ہے، تو نابینے کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ اگر کسی میرے حنفی بھائی میں جرأت ہو، وہ میرے حوالے کا رد کر کے دکھلائے۔ حنفیوں نے کہا نابینے کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ ہے، مکروہ ہے، بتاؤ۔ شافعیوں نے کہا چونکہ حنفی بھی فریق ہے اور شافعی بھی فریق ہے، شافعیوں نے کہا نہیں، اگر بندہ دیندار ہے، عالم ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، علم ہے، حافظ ہے، عالم ہے، نبینا ہے، تو کیا ہوا؟ اس کے پیچھے نماز مکروہ نہیں ہے، نماز مکروہ نہیں ہے۔ حنفیوں نے کہا مکروہ ہے، مکروہ ہے۔ اب جج درمیان میں آ گئے، کون آ گئے؟ جج۔ حنفی فریق، شافعی فریق، اہل حدیث جج ہیں اور قیامت تک جج رہیں گے انشاءاللہ۔ ججوں نے کہا او حنفیو، اس مسئلے میں تمہیں غلطی لگی ہے، اس مسئلے میں شافعی جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، تمہیں غلطی لگی ہے۔ اور جج دلائل سے بات کرتا ہے، جج جس طرح وہاں دلیل دی۔ ججوں نے کہا
نبی علیہ السلام صحابہ کے ساتھ سفر پہ جا رہے ہیں، ابو داؤد کی حدیث ہے، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ جا رہے ہیں، جاتے ہوئے میرے پیغمبر نے اعلان کیا، اور لوگوں جب تک میں مدینہ میں واپس نہ ہوں میرے مصلی پر عبداللہ بن ام مکتوم نماز پڑھائے گا۔ کیا تھا؟ نبینا تھا۔ کیا تھا؟ ججو نے کہا حنفیو اس مسئلے میں تمہیں غلطی لگی ہے، آج عرصہ ہو گیا آج تک حنفیت اس غلط بات پر اٹی ہوئی ہے، حالانکہ حنفیوں کے ہاں اندھے امام بھی ہیں لیکن فتویٰ پھر بھی وہی ہے کہ مکروہ ہے۔ جب نبی علیہ السلام کے بعد کسی ہستی کو معصوم سمجھو گے، اس کی بات کو حرف آخر سمجھو گے، یہی نقصان ہوگا۔ احناف کو دلائل دیے جا رہے ہیں، حدیثیں بتائی جا رہی ٹھیک ہے ہیں، لیکن ہمارے امام نے کہہ دیا ہے، ہمارا فتویٰ یہی ہے کہ نبینے کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ یہ نقصان ہے۔ جب یہ نقصانات بتائے جاتے ہیں، سننا، جب یہ نقصانات بتائے دیے جاتے ہیں آگے سے جواب ملتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو ائمہ کو نہیں مانتے۔ دو ٹوک بات، یہ تو اماموں کے بے ادب ہیں، یہ تو اماموں کے گستاخ ہیں، یہ تو اماموں کو مانتے نہیں ہیں۔ آج میں وعدے کروں گا زمین پر اگر ان ائمہ کو بھی کوئی مانتے ہیں تو اہل حدیث مانتے ہیں۔ سنو، یہ میری گفتگو کسی بند کمرے میں نہیں ہو رہی، کھلے میدان میں ہو رہی ہے، اور میرے سامنے بے انتہا موبائل پڑے ہوئے ہیں، ڈبنگ ہو رہی ہے، میں اپنا منہج پیش کر رہا ہوں، اپنا عقیدہ پیش کر رہا ہوں۔ سنیں، اللہ جانتا ہے ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو مانتے ہیں، ہم بہت بڑا امام مانتے ہیں۔ کیا مانتے ہیں؟ بہت بڑا امام مانتے ہیں۔ مالک کو ایک بہت بڑا امام مانتے ہیں، شافعی کو بہت بڑا امام مانتے ہیں، احمد بن حنبل کو بہت بڑا امام مانتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم امام مانتے ہیں۔ کیا مانتے ہیں؟ لیکن ہم میں اور آپ میں ایک فرق ہے، آج اس فرق کو نوٹ کریں، آج اس فرق کو نوٹ کریں۔ اور میرے ایک ایک نقطے کو ذہن نشین کریں۔ فرق یہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں ابو حنیفہ رحمہ اللہ علم کے بہت بڑے امام۔ کیا بولو؟ وہ بولو، علم کے نعرے نہیں لگوا رہا، امام ابو حنیفہ علم کے بہت بڑے امام، مالک علم کے بہت بڑے امام، شافعی علم کے بہت بڑے امام، احمد بن حنبل علم کے، یہ سب علم کے امام ہیں، لیکن محمد الرسول اللہ علم کے امام نہیں ہیں، شریعت کے امام ہیں۔ یہ سب علم کے امام ہیں، یہ سب علم کے امام ہیں۔ میرے محمد الرسول اللہ علم کے امام نہیں ہیں، شریعت کے امام ہیں۔ علم کے امام اور شریعت کے امام میں کیا فرق ہوتا ہے؟ شریعت کے امام وہ ہوتا ہے جن کا قول بھی دین، جن کا فیصلہ بھی دین، جن کا فتویٰ بھی دین، جن کا عمل بھی دین، جن کے دن بھی دین، جن کی راتیں بھی دین، جن کی خوشی بھی دین، جن کی غمی بھی دین۔ اور شریعت کا امام نوٹ کر لیا، علم کا امام وہ ہوتا ہے جو اپنے ہر عمل میں دلیل کا محتاج ہو، دلیل کا محتاج ہو، جس کا نہ قول دلیل ہو، نہ فعل دلیل ہو، نہ عمل دلیل ہو۔
شریعت کا امام جب کوئی بات کہے عمل کرو، وہ دلیل ہے۔ شریعت کا امام کوئی فیصلہ دے عمل کرو۔ علم کا امام کوئی بات کہے اس پر عمل کرنے سے پہلے شریعت سے رابطہ کرو۔ قرآن و حدیث کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، کہیں غلطی لگ گئی ہے تو ان کی ذاتی غلطی ہوگی۔ یہ ہے ہمیں دکھ یہ ہوتا ہے کہ آج دنیا میں علم کے امام کو شریعت کا امام بنا دیا گیا، اور یہ کہہ دیا گیا تقلید کی تعریف ہے یہی، کسی شخص کی بات کو بغیر دلیل کے ماننا، بغیر دلیل کے ماننا۔ بتاؤ، کہہ بھی رہے ہیں بغیر دلیل کے، لیکن ماننا ہے۔ اللہ کے بندو، یہ بنیادی نقطہ ہے، اس کو ذہن نشین کر لیجئے۔ جب یہ نقطہ ذہن نشین ہو جائے گا، امت کے درمیان اختلافات کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اہل علم سے گفتگو آپ سنتے رہتے ہیں، میں نے یہ چند جملے اس حوالے سے کہی ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح عقیدے، صحیح فکر، صحیح منہج کے سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔ میں سوالات کی پوچھ میں نہیں، آخر میں ڈاکٹر صاحب نے میں نے بیمار آدمی کیا